جلسوں کا سلسلہ شروع ہے۔ گوجرانوالا، کراچی، کوئٹہ، پشاور سے ہوتے ہوئے کل 30 نومبر کو یہاں ملتان میں ایک عظیم الشان جلسہ ہونے جا رہا ہے، لیکن یہاں کی حکومت اور انتظامیہ کی طرف سے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پورے ڈویژن میں، ملتان ڈویژن ہو، ڈیرہ غازی خان ڈویژن ہو، بہاولپور ڈویژن ہو، خانیوال کبیروالے تک تمام پارٹیوں کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یونین کونسل کی سطح کے ذمہ داران کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور عوام کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے جلسے پہ اگر گئے تو آپ کو تاوان کیا جائے گا۔ تاوان کا لفظ بذات خود ایک غیر قانونی لفظ ہے، ایک مجرمانہ لفظ ہے، اور حکومت اس وقت ریاستی دہشت گردی پہ اتر آئی ہے۔ لیکن میں اعلان کرتا ہوں پی ڈی ایم کے تمام جماعتوں کے بحاف پہ کہ کل کا جلسہ ہو کر رہے گا اور کوئی طاقت پی ڈی ایم کے جلسے کو روکے گی تو انشاءاللہ عوام کا سیلاب انہیں بہا کر لے جائے گا۔ میں اپنے تمام کارکنوں کو ہدایت دینا چاہتا ہوں، تمام پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام رکاوٹیں توڑ کر آئیں اور جہاں جہاں پر پولیس یا کوئی بھی قوت راستے میں آتی ہے ان کی قوت کو توڑیں، ان کے گھیرے کو توڑیں، اس سے آگے بڑھیں، اور اگر وہ ڈنڈا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بھی ڈنڈا استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ بھرپور مزاحمت کے ساتھ کل کی کارروائی انشاءاللہ ہو کر رہے گی۔ ہم نے اس تمام صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے کل کی حکمت تیار کر لی ہے، لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ ہتھ کنڈے کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ تم نے 2 سالوں میں جو عوام کا حشر کر رکھا ہے، غریب کے منہ سے تم نے نوالا چھینا ہے، لوگوں کے گھر چھین لیے ہیں، روزگار چھین لیا ہے۔ آج کسان رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، محنت کش رو رہا ہے، تاجر رو رہا ہے، غریب دکاندار رو رہا ہے، چھاپڑی والا رو رہا ہے۔ آج ہم ان کی زبان بن رہے ہیں، ان کی زبان بننا چاہتے ہیں۔ آپ اگر عوام کی زبان کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر عوام کی زبان بننا ہمارا حق بنتا ہے۔ ہم کسی قسم کی لاقانونیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی قیمت پر پولیس گردی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر جلسے کا رخ نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھیں جیلوں کا رخ کریں گے، بہادری کے ساتھ کریں گے، تمہارے جیلیں بھر دیں گے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جو ملتان میں انتظامیہ نے رویہ رکھا ہے یہ پوری حکومت کی پلان ہے۔ میں اس کے خلاف اگلے جمعے اور پھر اتوار کو پورے ملک کے ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر مظاہرے کرنے اور احتجاج کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ تحریک جو ہم چاہتے تھے کہ آرام آرام سے آگے بڑھے، شاید ان کی اپنی حماقتوں کی وجہ سے بہت جلد ہماری تحریک تیزی کی طرف آگے بڑھے گی۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم جنوری میں لانگ مارچ کریں گے، لیکن اب شاید وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم بہت جلد ہی لانگ مارچ کا بھی اعلان کریں اور اسلام آباد کی ہم وہاں پر پہنچ کر ان کو بتائیں کہ تمہاری کیا اوقات ہے۔ انشاءاللہ حکمرانوں کو ان کے اوقات بتائیں گے۔ انہوں نے گرفتار کیا ہے۔ رات کو جلسہ گاہ میں جو کارکن کام کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے دعویٰ بولا ہے، ہمارے جناب علی قاسم گیلانی صاحب کو، جناب وقار ڈوگر صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا۔ بہت سے کارکن گرفتار ہیں، سینکڑوں کارکن اس وقت ان کے تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایف آئی آر نہیں ہے،
لیکن ان کو حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے اور کچھ کو جیلوں میں لے گئے ہیں. 3 MPOs کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن سیاسی تحریکیں اور گرفتاریاں اور یہ آزمائشیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں. ہمیں ان سے ڈرایا نہیں جا سکتا. جلسہ کہاں پر کریں گے؟ جلسہ قلعہ کونا قاسم باغ پر ہوگا اور تمام قیادت وہاں پر پہنچے گی. اور جی جو اس وقت تک انتظامیہ وہاں پہ میئر لے رہی ہے, 3 ہیلی پیڈ بھی بنا دیے گئے. اب دوبارہ اس کو قلعہ کونا قاسم باغ سے تمام میڈیا کو بھی نکال دیا گیا اور تمام ہوتا. اس صورتحال میں کس طرح سے آپ کے جو یہ کل دیکھا جائے گا انشاءاللہ. میدان گرم ہو جائے گا جی, اور ہر طرف میدان گرم ہوگا. مولانا صاحب آپ کے گرفتار ہیں, ان کے لیے کوئی لیگل کمیٹی یا اس قسم کی کوئی چیز PTM نے وہ بھی کریں گی. کے حوالے سے اطلاع ہے کہ شرکت کی اجازت نہیں دے رہی اور ان کی گرفتاری بھی کی جاتی ہے اگر جاتی ہوں. دیکھیں, ہم نے یہ تحریک جو ہے یہ کوئی حکومت کی اجازت سے شروع نہیں کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں شرکت جو ہے وہ حکومت کی اجازت سے نہیں کرنی. کل مریم نواز شریف صاحبہ ہر قیمت پہ ملتان پہنچیں گی اور انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں توڑ کے پہنچیں گی. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم ہر کارکن, ہر ووٹر, سپورٹر, عہدیدار, MNA, MPA, ٹکٹ ہولڈر سب کل جو ہے وہ ملتان کا رخ کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ جو عمران خان 3 سالوں سے یہ کہہ رہا ہے نا, عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا, کسی کو نہیں چھوڑوں گا, انشاءاللہ تعالی اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. لانگ مارچ کے بعد استعمال کیا جائے گا, یہ پہلے بھی جی جو استعفوں کا آپشن ہے وہ لانگ مارچ کے بعد استعمال. دیکھیں, یہ تو PDM کی قیادت فیصلہ کرے گی. میں جمعیت علماء اسلام کے اور دوسری تمام پارٹیوں کے رضاکاروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں پر ہیں فوری طور پر ملتان کی طرف پہنچ جائیں اور جلسے کے انتظامات کو خود سنبھالیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ سے پہلے بھی استعفوں کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعفوں کا آپشن لانگ مارچ کے بعد کے لیے رکھا؟ میرے خیال میں اب یہ چیزیں جو ہیں فلاں آپشن اور فلاں آپشن, انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے تو ہم نے جنگ چھیڑ دی ہے. اب کوئی ترتیب نہیں ہے, جو کچھ ہوگا جب ہوگا سامنے آتا رہے گا. یہ کوئی طریقہ ہے کہ پشاور میں ہم یہ کہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں, کرونا ہے, اور سوات میں ایک سیاسی پارٹی کو اجازت دیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آج ملتان میں ہم جلسہ کر رہے ہیں, ہمارے لیے کرونا ہے, اور دیر میں جلسہ ہو رہا ہے اور لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کرونا کا صرف ہمارے ساتھ لڑائی ہے؟ اور پھر یہ جو COVID-19 کی بات ہو رہی ہے, اس سے زیادہ خطرناک COVID-18 ہے. COVID-18 ملک کے لیے تباہ کن ہے. یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے, ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں پوری دنیا کا غلام بنا رہا ہے. ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے, جمہوری جنگ لڑنی ہے, حقوق کی جنگ لڑنی ہے, عوام کی جنگ لڑنی ہے, اور یہ حربے ہم ہر دور میں دیکھ چکے ہیں. ہمیشہ یہ حربے ناکام ہوئے ہیں اور عوام کامیاب ہوئے. اگر آپ کو نہیں جلسہ کرنے دیتے کیسے نہیں کرتے مظاہرے کے انتظامیہ کی جانب سے, تو کہاں پر بات کر لیں؟ میرے خیال میں ایک بات واضح رہے کہ آج کے بعد کل ہم دیکھتے ہیں ان کے رویے کو. ہم جلسہ کریں گے, اگر انہوں نے جلسہ نہ کرنے دیا تو پاکستان کا ضلع جلسہ گاہ بن جائے گا. پیپلز پارٹی کا یوم PDM کے کارکن جلسہ گاہ جائیں گے کے حوالے سے پیپلز پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب علیل ہیں اور زرداری صاحب بھی علیل ہیں, تو انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا ہے کہ کل وہ جلسہ عام میں وہ خطاب کریں گے اور وہ شمولیت کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ میں بہت مشکور ہوں حکومت کا, انہوں نے جلسے سے پہلے ہی جلسہ کامیاب کر دیا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا پہلے دن آن دا فلور آف دا ہاؤس کہ آپ جلسہ کریں اپوزیشن, میں کنٹینر بھی دوں گا اور میں کھانا بھی دوں گا.
انہوں نے آدھا وعدہ پورا کر دیا, کنٹینر آ گئے. مولانا صاحب ایک آخری سوال ہے کہ جب لاسٹ ٹائم آپ نے آزادی مارچ کیا تھا تو یہیں پہ آپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ سیاستدانوں کے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ میں رہتے ہیں. آزادی مارچ کے حوالے سے آپ سے سوال کیا گیا تھا, کیا اب بھی جو ہے آج عمران خان صاحب سے پہلے ایک انٹرویو کیا گیا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ ہے, تو کیا آپ کی ان جلسوں سے کہ آپ کے بھی بیک ڈور چینل رابطے اس موومنٹ میں بھی ہیں؟ ہم نے کر دیے تھے اور اس کا باقاعدہ اعلان کر دیا تھا پی ڈی ایم نے, کوئی رابطے نہیں ہوں گے. سیاسی کارکن ہے جو اب گرفتار ہے, کیا آپ الٹیمیٹم دینا چاہتے ہیں کب تک ان کو چھوڑا جائے؟ وکلا کا جو ٹیم ہے وہ دیکھیے اس میں وکلا کی ٹیم سے ہم مشورہ کر رہے ہیں اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ یہ تو جلسہ ہے نا, اب تک تو ہو جائے آ جائیں, آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. کل گرفتاری کی گئی اس حوالے سے کیا پہلی بار 16 MP کے تحت جو ہے انتہائی شرمناک اور قابل مذمت عمل کیا ہے انتظامیہ نے. اگر آپ ایجنسی میں جا رہے ہیں تو شاید دوبارہ بات کرنے کی ضرورت پڑے گی, آپ کی کو دوبارہ پہننا پڑے گا. ہم حضرت 8 دسمبر کو آئندہ کے اقدامات کے لیے سربراہی اجلاس کر رہے ہیں لاہور میں انشاءاللہ. یہ جو آپ نے, ہم نے پیپلز لائر فورم, اسلام ہم نے پیپلز لائر فورم کو ہم نے متحرک کیا ہے. وہ تمام ان گرفتار جو ہمارے ہیں کارکن, نہ کہ صرف وہ پیپلز پارٹی کے, پی ڈی ایم کے بھی جتنے لوگ گرفتار ہیں, ہم نے پہلے بھی کیا تھا, ان کے ساتھ گئے تھے میرے جو لائر سے, اب بھی وہ جائیں گے. اور جو بچہ میرا جو اریسٹ ہوا ہے اس کو, جو کہ جتنے باقی بھی اریسٹ ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, تو اس لیے ہم کنڈیم کرتے ہیں, خواہ وہ کسی جماعت سے ہیں پی ڈی ایم کے, ان کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. ایک تو ایسا بچہ ہے کہ جو مجھے ملنے آیا اور 8ویں جماعت میں پڑھتے, اس کو بھی ساتھ لے کے چلے, یہ حال. اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ میں کئی سال میں جیلوں میں رہا ہوں مگر مجھے ہاتھ کڑی کبھی نہیں لگی, مگر انہوں نے کل صرف تذلیل کرنے کے لیے اور خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے میرے بیٹے کو انہوں نے ہینڈ کف کیا تاکہ لوگوں میں امپریشن پڑے کہ اگر ہم ان کو کر سکتے ہیں تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اچھا, آج ساری قیادت کھڑی ہے, کیا قلعہ سونا قاسم باغ کا کوئی آج وزٹ کریں گے آپ لوگ؟ یہ ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ یہ وزٹ کل ہی ہوگا انشاءاللہ اور بھرپور ہوگا. آپ بتائیے مریم نواز صاحبہ خطاب کریں گی, کیا سمجھتے ہیں جس طرح یہ تصادم کی صورتحال ہے, کنٹینر لگائے گئے ہیں, ہیلی پیڈ بھی 3 وہاں پر بنا دیے گئے ہیں, اب بتائیے گا کیا لائے عمل ہے آپ؟ دیکھیں جی, مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بالکل کل یہاں پہ آئیں گی, تمام تر رکاوٹیں توڑ کے ہم آئیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کامرتی اجلاس کے بعد پی ٹی ایم رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ملتان میں کل کا جلسہ ہو کر رہے گا, جلسہ قلعہ کونا قاسم باغ میں ہی ہوگا. واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. اپنے بارے میں کچھ بتائیے.